أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ارشاد فرمائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی۔ اس میں 3 باتیں خاص اہم ہیں۔ پہلی بات کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو رسول اور نبی بھیجے ہیں ان پر ایمان لانا، اور پھر اللہ سے عرض کرنا کہ ہمارا نام ان میں لکھ دیجئے جو گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ 2 ہی باتیں ہیں، ایک انبیاء اور رسول ہیں، اور دوسرا وحی الہی جو کہ کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے، صحیفوں کی شکل میں محفوظ ہے۔ وہ اس وقت قرآن پاک کی صورت میں مکمل طور پر ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ تو یہ یہاں پر ہدایت کا سامان جو ہے اس کا ذکر ہے، اور یہی بات حواریوں نے کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حواریوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے، پھر انہوں نے اللہ سے التجا کی۔ کس طرح کی؟ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما، اس پر جو انزلتا، تو نے نازل کیا، یعنی جو تو نے نازل کیا اس پر ہم ایمان لے آئے، یعنی انجیل پر، بائبل پر۔ واتبعنا الرسول، واتبع، اور ہم نے پیروی کی، نہ ہم نے رسول کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ فاکتبنا، پس تو ہمیں لکھ دے، مع، ساتھ، شاہدین، ان کے ساتھ جو گواہی دینے والے ہیں، جو شاہدین ہیں یعنی گواہ ہیں، جو گواہی دینے والے ہیں، ان میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور اگر کسی کا نام اللہ لکھ دیتا ہے گواہی دینے والوں میں، تو وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا، کیونکہ جس کا گواہی کے بطور نام لکھ دیا گیا تو وہ تو اس کی موت بھی ایمان پر ہوگی، کیونکہ وہ گواہ ہے کہ سب پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل فرمایا ہم نے اسے مان لیا، اور رسول علیہ السلام کی پیروی کی، لہذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے مان لیا سب کتابوں کو، اور انجیل کو بھی۔ یہ حواری کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، کہ ہم سب کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں جو تو نے نازل کی ہیں، اور یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو کتابیں تھیں ان سب پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی انجیل پر بھی، تورات پر بھی، اور جو پہلے کتابیں آئی ہیں سب پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر ہم نے
تیرے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیروی کی ہے، ان پر ایمان بھی لائے ہیں، ان کی فرمانبرداری کی ہے، ان کی پیروی کی ہے، پس تو ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جو گواہی دینے والے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ حواریوں نے انجیل پر ایمان لا کر اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر کے رجسٹر ہونے کی گزارش کر دی۔ ان حواریوں نے انجیل میں جو احکامات الہی تھے ان کو بخوشی مان لیا اور ان پر عمل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے رہے۔ تب انہوں نے نام لکھنے کی التجا کی، یعنی جیسے ہم ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی قرآن و سنت ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں جو تو نے نازل کی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر، جس طرح کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی قرآن پاک تک 315 کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں، تو ہم سب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور قرآن پاک جو ہے وہ اصل شکل میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس کی حفاظت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے، لہٰذا ہم قرآن پاک پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور پہلے کی کتابوں پر سب ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پاک کو پھر سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، پھر اس پر عمل کر کے اللہ کے احکامات جو قرآن میں موجود ہیں ان کو عملی طور پر پورا کر کے، اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا عمل کر کے، اگر ہم اللہ کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ، اب ہم نے تیری سب کتابوں پر، یعنی ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس سب پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، ان کی تابعداری کی، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، ان کی فرمانبرداری کی اور ان کی سنتوں پر عمل کیا، پس تو ہمیں فاکتبنا، پس تو لکھ دے، رجسٹر کر لے ہمیں مع شاہدین، ان لوگوں میں جو شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پچھلے تمام پیغمبروں کی گواہی دے گی کہ انہوں نے اللہ کا پیغام قوم تک، یعنی اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ تو اس طرح سے ان گواہی دینے والوں میں اگر ہمارا نام آ جائے گا تو انشاءاللہ اس وجہ سے ہماری بھی نجات ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی، قرآن و سنت یعنی کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہم اگر اللہ سے عرض کریں کہ ہمارا نام بھی اس رجسٹر میں لکھ دیا جائے جو شہادت دینے والے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا، اور قیامت کے دن یہ چھٹکارے کا باعث بنے گا، نجات کا باعث ہوگا۔ اس لیے تو یہاں کہا گیا فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی یہ اس بات کی دعا ہے کہ قیامت کے روز، یعنی جیسے ان حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا شمار جو ہے حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دیا جائے۔ یہی شہادت حق ہے، یعنی اصل ذمہ داری یہی ہے جو ہر نبی کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ نبی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، اور نبی کے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس حق کی گواہی ہر طمع، ہر خوف سے بالا تر ہو کر دی جائے۔ یہ گواہی دل، زبان، قول، عمل اور جان و مال کی قربانی اور ہر پہلو سے دینے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ شاہدین سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاء کی رسالت اور تبلیغ کی، دین کی بات پہنچانے کی شہادت دے گی قیامت کے دن۔ اس لیے حواری بھی ہمارے ہاں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، جب گواہی دی جائے گی وہ بھی گواہ بنیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی کتاب پر مکمل طور پر عمل کریں گے،
اس پر پورا ایمان لائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور شریعت پر پورا عمل کریں گے، پھر ہمارا نام فاکتبنا مع شاہدین، پھر ان لوگوں میں انشاءاللہ ضرور لکھ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے اور اس کا بڑا فائدہ ہے، اور عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن پاک پر اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے اپنا نام ضرور اللہ کے ہاں رجسٹر کرائیں۔ اس لیے دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل فرمایا ہم نے اسے مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے، آمین۔